شنگھائی تعاون تنظیم کا وزرائے تجارت اجلاس 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت اپنا وفد نہیں بھیجے گا۔ بھارت کی جانب سے میٹنگ میں آن لائن شرکت کا عندیہ دیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا وزرائے تجارت اجلاس 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت اپنا وفد نہیں بھیجے گا، جبکہ بھارت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میٹنگ میں آن لائن شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ کافی ایک اچیومنٹ ہے بھارت کی، اور بھارت نے بھی گیو اپ نہیں کیا۔ میں اکثر یہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ جو سفارتکاری ہوتی ہے یہ ایک پروسیس کا نام ہے۔ بنگلہ دیش کی جنگی جرائم کے ٹریبونل نے قتل عام کے الزام میں مفرور سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے بھارت سے حوالے کی درخواست کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یا ان 10 سالوں کے اندر جو بھی وہاں پر انہوں نے سٹیپس لیے کہ اپنی جماعت کے جو جھنڈے ہیں وہاں پر وہ گاڑیں، اور جو وہاں پر ایک اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے اس کو بھارت کے حق میں بدلیں۔ یہ ایک ایونٹ نہیں ہوتا، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بلڈ کرتے ہیں، ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ رکھتے ہیں اور اس طرح ہی عمارت بنتی ہے۔ اور اصل چیلنج یہی ہوتا ہے کہ آپ اس پروسیس کو کس طرح سسٹین رکھیں۔ کچھ ممالک میں کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو بھی انیشیٹو لیں تو اس کو سسٹین بھی کر سکیں، جو نتائج وہ اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ نتائج بھی اخذ کریں۔ بہت دفعہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا، ایون بھارت میں بھی ہم دیکھتے رہے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر مودی کی کہ انہوں نے جب سے چارج سنبھالا ہے 2014 سے، ان کا فوکس رہا ہے کہ کسی طریقے سے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ اور خاص طور پر یو اے ای کے ساتھ اور کسی حد تک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے، اور ان کو کامیابی اب پہلی دفعہ ملی ہے، مطلب اس کانٹیکس میں کہ پہلی فارن منسٹرز کانفرنس ہو رہی ہے۔ اب یہ کانفرنس بہت زاویوں سے بڑی اہم بھی ہے، کیونکہ اس میں تمام تر جو ریلیشن شپ ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، ڈپلومیٹک ہوں۔ ڈپلومیٹک میں آبویسلی بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ جی سی سی کنٹریز کو او آئی سی میں خاص طور پہ جو ایسی چیزیں مثال کے طور پر جموں و کشمیر ہے اس سے ذرا دور کیا جائے، اور بتایا جائے کہ او آئی سی میں بھارت کو بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ بھارت میں 180 ملین کے قریب مسلمان لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ کوشش ہوئی بھی تھی 2018 میں 19 میں شاید، جی ہاں، مارچ 2019 میں جب سشما سوراج صاحبہ کو بلایا گیا تھا، یو اے ای میں کانفرنس ہو رہی تھی، تو وہاں پہ جو کہ ہمارے اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے پھر اس سیشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو بھارت کی ایک کوشش ہے کہ کیونکہ سعودی عرب خاص طور پہ او آئی سی کو لیڈ کرتا ہے، جدہ میں او آئی سی کا سیکریٹریٹ ہے، تو اور پھر یو اے ای بھی ایک بڑا اہم ملک ہے، قطر بھی اہم ملک ہے، تو یہ سارے وہ ممالک ہیں جو کہ او آئی سی کو لیڈ کرتے ہیں۔ تو بھارت کی یہ کوشش بھی ہوگی کسی طریقے سے ان ممالک کو کنونس کیا جائے کہ وہ بھارت کی جو ممبرشپ کا معاملہ ہے اس میں کچھ تیزی دکھائیں، پہلے اس کو آبزرور بنائیں اور پھر اس کو فل ممبرشپ دیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یو این سیکیورٹی کونسل کی جو پرماننٹ سیٹ کا معاملہ ہے، بھارت جس کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، وہ بھی چاہے گا کہ جی سی سی کی سپورٹ ان کو مل جائے۔ تو یہ وہ ڈپلومیٹیکلی تو یہی ہے، اور پھر اکنامک جو ہے اکنامک ریلیشن شپ بڑا اہم ہے۔ اسی طرح وہ چاہے گا کہ وہاں جو ہے بھارت کے لوگوں کو اور اپرچونٹیز ملیں وہاں کام کرنے کی، ریمیٹنسز زیادہ سے زیادہ آئیں، تو وہ یہی پیش کریں گے کہ جی بھارت کی دیکھیے کمیونٹی بڑی پیسفل ہے اور بہت کام کرنے والے لوگ ہیں۔ پچھلے دنوں پاکستان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے خدشات پائے گئے یو اے ای میں خاص طور پر، اور پھر سعودی عرب میں بھی، کہ بہت سے بھکاری جو ہیں وہاں پائے جاتے ہیں پاکستانی بیک گراؤنڈ کے، جنہوں نے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں ہماری وہاں اوورسیز کمیونٹی میں۔ تو بھارت اس پہ بھی آبویسلی اس پہ بھی کھیلے گا،
اور اپنے لیے مزید اسپیس کریٹ کرے گا. پھر بھارت کی ایکسپورٹس جو ہیں، پھر سعودی عرب اور UAE قطر وغیرہ کی انویسٹمنٹ بھارت میں، تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ یہ معاملات آگے چلیں گے. لیکن یہ بھی ساتھ یاد رہے کہ GCC بحیثیت ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کے، اس کے اندر بھی بہت سے اختلافات ہیں. سعودی عرب UAE کے اندر بھی ایک لحاظ سے کانفلکٹ چلتا رہتا ہے. قطر اور باقی جو ممالک ہیں GCC کے، ان کے درمیان بھی ایشوز چلتے رہتے ہیں. تو اس میں ان کو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی. اور اس وقت جو بھارت کی مین اپوزیشن جماعت جو کانگریس ہے، اس کا الائنس ہوا ہے نیشنل کانفرنس سے، جو مقبوضہ کشمیر کی سب سے پرانی وہاں پر جماعت ہے، جو بھارت نواز جماعت جسے سمجھا جاتا ہے. ماضی میں وہاں پر وہ حکومتیں بھی بناتی رہی ہے. اس کی سربراہ جو ہیں فاروق عبداللہ ہیں. پھر اسی طرح سے PDP جماعت ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، جس کو محبوبہ مفتی جو ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں. اور یہ جو دونوں جماعتیں ہیں یہ بھارت نواز جماعتیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی BJP ان کے اوپر یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ یہ اب پاکستان نواز جماعتیں بن گئی ہیں. یہ عسکریت جو پسند گروپ ہیں ان کو اپنی جماعت میں یہ شمولیت دے رہے ہیں. اور خاص کر کے ان دونوں جماعتوں کا جو منشور ہے اس کے حوالے سے BJP نے ایک اعتراض اٹھایا ہے، کیونکہ وہ نیشنل کانفرنس کا منشور ہو یا PDP کا جو منشور ہو، تو ان دونوں کے منشور میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ انتخابات جیت کر آئیں گے تو وہ اس بات پر زور دیں گے، ایک کہ جو آرٹیکل 370 ہے جس کو ختم کیا گیا تھا اس کو بحال کیا جائے. جو نئی اسمبلی وجود میں آئے گی سب سے پہلی قرارداد وہ یہ منظور کروائیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حتمی حل کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہر صورت ضروری ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس اعتبار سے ہے کیونکہ BJP کے بقول مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان سے کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو BJP کے ایک اہم رہنما اور ان کے وزیر داخلہ امت شاہ جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، وہاں کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں اور ایک پش کر رہے ہیں اس نیریٹو کو آگے بڑھانے کی کہ یہ جو نیشنل کانفرنس ہے اور جو باقی جماعتیں ہیں یہ عسکریت پسندوں کے ساتھ مل کر جو پرانا کشمیر کا ایجنڈا ہے، دہشت گردی ہے، اس کو وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. اور وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ BJP کی جو پالیسی ہے اس میں خود تضاد نظر آتا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو جماعتیں جو BJP کی مخالف جماعتیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حامی ہیں، اس میں پاکستان کا دوبارہ نام لے کر کے وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو کشمیر کے اندر انٹری دے رہے ہیں. مطلب وہاں پر کچھ مقامی صحافیوں نے جو BBC سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر BJP کا یہ ماننا درست ہے کہ مسئلہ کشمیر ان کے بقول حل ہو چکا ہے، تو پھر جو کشمیر کی بیشتر جو بھارت نواز جماعتیں ہیں وہ اپنے منشور میں وہ کیوں لکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے، قیدیوں کے تبادلے کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ 5 سالوں کے اندر BJP کے دعووں کے برعکس آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کے خلاف ایک سینٹیمنٹ موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بھارت نواز ایون جماعتیں ہیں وہ ان سینٹیمنٹ سے آگاہ ہیں، اسی لیے ان کا جو سٹانس ہے کشمیر کے حوالے سے وہ BJP سے مختلف ہے. انٹرسٹنگلی جو کانگریس ہے، انڈین نیشنل کانگریس، انہوں نے الائنس کیا ہے نیشنل کانفرنس سے اور اس پر بھی BJP نے تنقید کی ہے کہ ایون جو انڈین نیشنل کانفرنس ہے انڈائریکٹلی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس حق میں ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر پر مذاکرات ہونے چاہیے. جو امت شاہ ہیں انہوں نے آج مقبوضہ کشمیر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں جماعتیں یعنی کہ نیشنل کانفرنس اور انڈین نیشنل کانگریس یہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک امن نہیں ہوتا تو پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے.